الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دنیا کی عظیم و ترین دولت ہیں. جس طرح آنکھوں کی قیمت اندھے کو معلوم ہے، ہاتھ کی قدر لولے کو پتہ ہے، پاؤں کی اہمیت لنگڑا جانتا ہے، اسی طرح والدین کی قدر و قیمت انہی کو معلوم ہے جن کے والدین دنیا سے اس وقت چلے گئے جبکہ انہیں سہارے کی سخت ضرورت تھی. آئیے آج ہم اس نعمت عظمیٰ اور دولت گھرا مایا کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں تاکہ ہم بھی والدین کی قدر و قیمت سمجھ کر ان کی خدمت کر سکیں. حضرات، اگرچہ ہمارے حقیقی خالق و مالک اور پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، مگر سب جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہماری والدین ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں اور اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہی والدین کے ساتھ اس نے سلوک، بہترین برتاؤ، محبت و شفقت کا معاملہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے. ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْ، اور تم اپنی ماں باپ کو نہ جھڑکو، ان سے اف تک نہ کہو، ان کے لیے محبت و فرما برداری کا بازو جھکا رکھو، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرو. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، پھر وہ ذلیل و خوار ہو، پھر وہ ذلیل و خوار ہو، یعنی ہلاک و برباد ہو. آپ سے پوچھا گیا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنا لے. آپ سے پوچھا گیا، محترم بزرگوں، بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی؟ قال امک، قال ثم من، قال ثم امک، قال ثم من، قال ثم ابوک، یعنی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ. ایک حدیث میں فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، تم چاہو تو اس کی نافرمانی کر کے اسے ضائع کر دو یا اس کے دل کو خوش کر کے اس کی حفاظت کرو. ترمذی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. دوستو، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی والدین کی خدمت کر کے اپنی دنیا و آخرت پرسکون بنا رہے ہیں، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ان کی نافرمانی کر کے اپنی دنیا و آخرت جہنم بنا رہے ہیں. یاد رکھیے، جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں وہ بھی ایک دن ستائے جائیں گے. ماں باپ کو ستانا ایسا گناہ ہے جس کا عذاب دنیا میں بہت جلد ملتا ہے اور آخرت کا عذاب الگ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ.